الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ میں سے 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا ہے تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم، جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، فراشا، فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج به، پس نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو. یا ایھا الناس، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کو خطاب ہے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ نے اپنے قدرت
اور اسی قرآن کے اندر اللہ نے احکامات کا بھی ذکر کیا، اپنی قدرت کا بھی ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، بے شمار چیزوں کا ذکر کیا۔ لیکن جہاں پر اللہ اپنی قدرت کا ذکر کرتا ہے وہاں پر لفظ انسان سے خطاب کرتا ہے، اور جہاں پر احکامات کا ذکر ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، اس طرح کے الفاظات سے ذکر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اپنی قدرت کا ذکر فرما رہے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو خطاب کے اندر جو لفظ استعمال کیا وہ بھی یا ایھا الناس، فرمایا اے دنیا کے اندر رہنے والوں، وہ لوگ جن کو ہم نے عقل سلیم دیا، ہم نے آنکھیں دی، ہمیں بصیرت دی، بصارت دی، ذرا غور تو کرو یار، فکر کرو۔ کائنات جو ہم نے بنائی ہے اور اس کائنات میں جو کچھ ہے اصل میں اس سے سبق حاصل کرنا ہے، یہ ہم نے سمجھانے کے لیے بنائی ہے تاکہ کل قیامت والے دن میری عدالت میں آ کے یہ نہ کہے یا اللہ مجھے کچھ سمجھانے والے نہ تھا، مجھے کسی نے نہیں سمجھایا، میرے پاس کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی ایسی چیزیں بنائی جو انسان کو ہمہ وقت سامنے نظر آتی ہے تاکہ انسان کے پاس انکار کی گنجائش نہ رہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دوسرا مقام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تیسرا مقام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو تقوی اختیار کرے گا، متقی بنے گا، اس کو فائدہ دنیا کا بھی دیا جائے گا، آخرت کا بھی دیا جائے گا۔ آیا دین کے اوپر چلنے سے، دین کے احکامات اختیار کرنے سے صرف جنت ہی ملے گی؟ نہ بابا، جنت تو اپنی جگہ پہ ہے، جنت تو ملے گی۔ جتنے بھی اعمال ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے احکامات ہیں، ہر عمل پر اگر انسان غور و فکر کرے، اصل میں مسئلہ یہ نا ہمیں ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے اور کوئی وجہ نہیں، ہمیں ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے، ایک۔ نمبر دو، ہم نے اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں اگر اختیار ہو جائے نا، ایک مشقت سے، دین مشقت سے ملے، ایک پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ ہمیں دنیا کی قدر کیوں ہے؟ اٹھنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے، سردی میں جانا پڑتا ہے، گرمی میں جانا پڑتا ہے، پسینہ بہانا پڑتا ہے، اگلے کو قائل کرنے کے لیے کون سے الفاظات کا چناؤ ہوتا ہے، بڑا کچھ ہم کرتے ہیں، اس کے لیے پیسہ، اس کے لیے محنت، کوششیں، جتن، بہت کچھ کرتے ہیں، تب جا کے کچھ حاصل حصول ہوتا ہے، پھر اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا نا، باپ کما کے لاتا تھا، بچے کو 2 درہم دے دیتا تھا، وہ بچہ 1 درہم استعمال کرتا تھا، 1 درہم نا کنویں میں ڈال دیتا تھا۔ باپ یہ منظر دیکھتا رہا، کرتے کرتے باپ پر بڑھاپا آ گیا، اب باپ کمانے سے رہ گیا، اب باپ کما نہیں سکتا، بیٹا کمانے لگ گیا۔ بیٹا جب کما کے آتا تھا 2 درہم وہ باپ کو دے دیتا تھا، باپ 1 درہم کو سیٹ پہ کرتا تھا، دوسرے درہم کو کنویں میں پھینک دیتا تھا۔ پہلے دن بیٹا خاموش رہ گیا، دوسرے دن پھر جب یہ عمل دیکھا، بیٹے سے خاموش نہ رہ گیا، اس نے ایک دم کہا، ابا جی پتہ ہے کیسے کمایا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے کیسے کمایا ہے؟
بڑی مشقت سے کمایا ہے، باتیں سنی ہیں کماتے ہوئے، نخرے برداشت کیے ہیں کماتے ہوئے، گالی گلوچ برداشت کی ہے، سردی گرمی برداشت کی ہے، گھر سے باہر رہا ہوں، پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں، کپڑے میلے ہو چکے ہیں۔ باپ نے بے ساختہ کہا بیٹا مانتا ہوں، میرے بھی تو کتنے درہم تو نے اس کنویں میں ڈالے، میں نے تو تجھ سے کچھ نہ کہا، کیا ہو گیا؟ ایک درہم کے بعد دوسرا درہم ڈالا تو چیخنے چلانے لگ گیا۔ پتہ لگتا ہے نا اپنی کمائی، پھر پتہ لگتا ہے۔ تو اسی لیے بابا جب دین پر اس لیے کہا جاتا ہے دین اتنا آسانی سے سمجھ نہیں آتا، اس کے لیے وقت ہے، اس کے لیے مال ہے، اس کے لیے جان قربان کی جائے تب دین کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے ماں کے گود کے اندر کلمہ دے دیا، چلتے چلتے پھرتے پھرتے دین کی کتنی باتیں ہم سیکھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بازار سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے ایک دم بزرگوں کو دیکھا تو مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے کے بعد کہا حضرت ایک مسئلہ ہے، پوچھنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ فرمایا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ میرے پاس آ جانا مسجد میں فلانی ٹائم پہ بیٹھوں گا، آپ میرے پاس آ جانا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہوا، وہ آئے، مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھنے کے بعد مسئلہ سنایا اور مسئلہ بتا دیا۔ فرمایا حضرت یہ تو آپ وہاں پر بھی کھڑے کھڑے بتا سکتے تھے۔ فرمایا بات آپ کی ٹھیک ہے، بجا ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے آپ جو یہ میرے پاس چل کر آئے ہیں، قدم قدم پر اللہ نے آپ کو کیا دیا، قدم قدم پر کیا دیا؟ ایک نمبر 2، حدیث پاک میں آتا ہے جو دین سیکھنے کے لیے گھر سے جب نکلتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے نورانی مخلوق اپنے پر پھیلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر جو وحی کی ہے، یہ وحی والا علم جس کو قرآن اور حدیث کہتے ہیں، اس کے لیے بزرگ نے اپنی کتاب میں بڑی عجیب سی بات لکھی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی کتابوں میں عجیب عجیب نقطے مل جاتے ہیں بعض مرتبہ۔ انہوں نے فرمایا تم دنیا کے اندر اپنی اولادوں کو دنیا کی ڈگریاں، دنیا کی تعلیم، دنیا کا ہنر، دنیا کا فن، دنیا کے اندر بڑے بڑے مراعات، بنگلوں کے مالک، فیکٹریوں کے مالک، کارخانوں کے مالک، جائیدادوں کے مالک دے دیتے ہو، سپرد کر کے چلے جاتے ہو، لیکن یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹی ماں کو دیکھ کے بھاگے گی، بیوی شوہر کو دیکھ کے بھاگے گی، دوست کو دیکھ کے بھاگے گا، ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا۔ جو کسی کے قریب آنے لگے گا وہ اس کو اپنے قریب آنے نہیں دے گا۔ کوئی کسی سے کہے گا ایک نیکی دے دو، نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اللہ یہ تو دنیا کی تعلیم رہی، یہ دنیا کی فنکاری رہی، یہ دنیا کی جائیدادیں، یہ سارا کچھ اللہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قرآن کا علم دیا، حافظ قرآن بنایا، عالم بنایا، وہ اس طاق پہ ہوگا، وہ اس انتظار پہ ہوگا، اس کی آنکھیں اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہوں گی، ماں کو ڈھونڈ رہی ہوں گی، رشتہ داروں کو ڈھونڈ رہی ہوں گی، قوم قبیلے کے لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہوں گی، کہاں ہے میرا باپ؟ اگر پتہ لگ جائے اس پہ جہنم کا فیصلہ ہو چکا، میں اس کو پکڑ کر جنت میں داخل کروں، یہ قرآنی علم ہوگا۔ ڈاکٹر مسیحا ہوا تو دیکھا جائے گا، اگر ڈاکٹر لٹیرا نکلا اس نے اپنے گھر کے اے سی کی طرف دھیان رکھا، دیکھا ہوگا ہمارے محلوں میں رہنے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں، کچھ وقت کے بعد بحریٹون چلے جاتے ہیں، پھر کچھ وقت کے بعد کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں،
تو پڑھا کیے 15 سال جھگ مار رہا تھا، ٹش ٹش، نبض پہ ہاتھ رکھ، بتا کیا ہوا ہے؟ کسی زمانے میں ٹش ٹش نہیں تھا، یہ کھانے کے دھندے ہیں۔ اگر ہے ٹس سے سب کچھ آتا ہے، میں آپ کو اس وقت بیٹھے بیٹھے سے 12 لوگ آپ کے گرد و نواح میں ایسے مریض بتا سکتا ہوں جنہوں نے ٹسٹوں کے انبار لگا دیے، ڈاکٹر کو پتہ کچھ بھی نہ لگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ وَقُرَانْ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ وَقُرَانْ، کسی کو گرفت میں لے لے اللہ، اس کی گرفت سے کوئی چھوڑا، اس کو حاصل کرو، اس کو پالو۔ وہ طاقتوروں کا طاقتور ہے، وہ غنیوں کا غنی ہے۔ یا ایھا الناس، شروع میں نے کہا تھا جہاں پر اللہ اپنی قدرت بیان کرتا ہے وہاں پر خطاب لفظ ناس ناس۔ میں کہتا ہوں میرے مسلمان بھائی عبد الرحمان مسجد میں آنے والے، کسی حد تک تو قرآن سے جڑ جا، تجھے اتنی عربی تو آ جائے اپنے عقیدے کا تحفظ کر سکے، ہاں اپنے عقیدے کا تحفظ کر سکے، اتنی تو عربی سیکھ لے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اور دنیا میں رہنے والوں تم سب فقیر ہو۔ تمہاری زبانیں ہیں مالدار مالدار، تسی آخدے ہو، اللہ کی آخد ہے کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی ہے کیا؟ فقیر ہے۔ دلیل دیتا ہوں 22واں سپارہ سورۃ الفاتر آیت نمبر 15۔ یا ایھا الناس، اے دنیا میں رہنے والوں اللہ کا پیغام سنو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، غنی تو وہ اکیلا ہے۔ جو بھی پیدا ہوا 1 فٹ کپڑا کسی پر نہ تھا، ننگے تڑنگڑے پیدا ہوئے، سب ننگے پیدا ہوئے، انسان جاہل تھا، انسان ظالم تھا۔ سلو من جہولا، قرآن کہتا 22ویں سپارے میں، انسان سے بڑا کون سا ظالم تھا؟ انسان سے بڑا کوئی جاہل بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں ذہن میں کھٹکتا نہ رہ جائے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، اس کے منہ میں دانت بغیر دانتوں کے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور جتنے جانور ہیں نا جب پیدا ہوتے ہیں ساتھ ہی کھانے لگ جاتے ہیں، چند سیکنڈ میں چلنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ بغیر دان کے پیدا کرتا ہے، کیوں؟ ظالم ہے۔ کبھی کبھی ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے نا، بچوں کے بعض جگہ جلدی دانت نکل آتے ہیں، جیسے چکلا تھپڑ دودھ بھی پلانی چک بھی لانا، شرم نہیں اچھی طرح۔ میں نے کہا اللہ والوں نے اگر کوئی دان دے دے خون بھی پی جاتا۔ جاہل ہے، سیکھے گا تو آئے گا، نہیں سیکھے گا تو ہاں۔ لیکن جانور کو اللہ تعالیٰ نے عالم پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جانور کو کیا پیدا کیا؟ عالم، علم والا۔ اس کو پتہ ہے، کسی یونیورسٹی میں پڑھا نہیں ہے، ماں کس دن پڑھا نہیں، اس کو پتہ ہے دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ بعض جانور کے قریب جاؤ بھاگ جاتے ہیں، اس کو پتہ ہے یہ مجھے شکار کر رہا ہے۔ بعض جانور کو پتہ ہے انسان میرا دشمن نہیں، مجھے کھلائے گا، وہ قریب آ جاتا ہے۔ اس کی کھوپڑی میں کون ڈال رہا ہے؟ بات کر رہا تھا تقوی سے کیا کیا ملتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور دنیا میں رہنے والوں تقوی اختیار کرو، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تم یہ مت سوچو میں صبح سے لے کے رات تک بیٹھوں گا، 12 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا تو مجھے زیادہ ملے گا۔
جو 10 گھنٹے ڈیوٹی دے گا اس کو کم ملے گا، جو 8 گھنٹے ڈیوٹی دے گا اس کو اس سے کم ملے گا، جو 6 گھنٹے ڈیوٹی دے گا اس سے کم ملے گا۔ نانا ہمارے عقل کے معاملے ہیں، تمہارا نظریہ ہے، تمہارا وجدان ہے، تمہارا تخیل ہے۔ نانا ڈگریاں حاصل کرنے سے پیسہ نہیں ملا کرتا، ذہانت سے پیسہ نہیں ملا کرتا، ہوشیاری سے پیسہ نہیں ملا کرتا، چرب زبانی سے پیسہ نہیں ملا کرتا۔ ایک دفعہ ایمان بنے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ انما المؤمنون الذين، یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کر رہا ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ انما المؤمنون الذين، اس لیے کہا کرتا ہوں اللہ ہر ایک انسان پریشان ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں، میں منافق ہوں یا نہیں۔ آسان طریقے نبی علیہ السلام نے بے شمار فارمولے بتا دیے۔ مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے تنگ ہونے لگو، سمجھ جاؤ نفاق کی نحوست میرے دل میں، نفاق کی میرے دل میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ فرمایا جو مسجد میں بیٹھے اور بڑا خوش ہو، ان کا پتہ نہ چلے جو بیان کیا جا رہا ہے، اپنی زندگی کو سامنے رکھتا چلا جا رہا ہے کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ مجھ میں موجود ہیں یہ نہیں موجود ہیں۔ دل کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین، جو موجود نہیں ہے استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میرے سینے کو بھی علوم نبوت سے معطر فرما دے۔ جو اچھی باتیں ہیں الحمدللہ کہتا جا رہا ہے، جو باتیں غلط ہیں اور شریعت نے اس نے منع کیا ہے اور اس کے اندر موجود ہے، دل میں استغفار کر دے اور دل میں توبہ کر دے اور اپنی زندگی بدلنے کے لیے تہیا کر دے، اللہ سے معاہدہ کر دے۔ خدا کی قسم بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، پانی کی کمی تھی، موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکل گئے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یا اللہ بارش برسا دے، تیری مخلوق پریشان ہے، چرند پرند پریشان ہے، انسان پریشان ہے، بچے پریشان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ نے کہا اے موسیٰ مانتا ہوں تو میرا محبوب ہے، مانتا ہوں تو میرا قاصد ہے، لیکن کیا کروں تیری مجلس میں ایک گنہگار بیٹھا ہے، وہ اٹھے گا تو بارش برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اللہ نے وحی کی ہے مجھ پر اور کہا ہے مجمع میں ایک گنہگار ہے، جب وہ اٹھے گا تو بارش برسے گی۔ اللہ کے لیے اٹھ جا، لوگوں کے لیے زحمت مت بن، اٹھ جا تاکہ اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے۔ وہ دل میں اللہ سے معافی مانگنے لگا، یا اللہ ابھی تک تو نے ستاری کی چادر رکھی ہے، میں نے گناہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو نے ستاری کی چادر رکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یا اللہ آج صدق کے دل سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے کہا غفر لہ، معاف کر دیا۔ ایک دم بارش برسنے لگ گئی۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا بندہ اٹھے گا تو بارش ہوگی، بندہ مجمع سے کوئی نہ اٹھا اور بارش شروع ہو گئی۔ فرمایا یہ ماجرا میں نہیں جانتا، میں اپنے اللہ سے پوچھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میری امت مجھ سے سوال پوچھ رہی ہے کہ بندہ اٹھا نہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ فرمایا اس نے دل میں معافی مانگی، میں رب نے معاف کر دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے، السلام نے اپنے بیٹے شیث سے کہا اے میرے پیارے بیٹے تیرے پاس ایک امانت ہے، اس امانت کا بڑا خیال رکھنا۔ وہ امانت تو امانت ہے، کیا مطلب؟
تیری ذریت سے نبی علیہ السلام پیدا ہوں گے. آدم علیہ السلام، آدم سے شیس علیہ السلام، آگے چلتے چلتے عبداللہ. نبی علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ. فرمایا جو نبی آنے لگا ہے وہ تو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، اس کی امت کی کچھ باتیں سنا دوں. فرمایا ابا جی ضرور سنا دیجئے. فرمایا وہ امت ایسی امت ہوگی میرے سے لغزش ہوئی. غلطی نہیں کہنی چاہیے. بعد میرا مسلمان ہے وہ جی غلطی تو آدم تو بھی ہوئی. زبان کو لگام دو. کسی نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. لغزش اور غلطی میں بڑا فرق ہے بابا. یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے نظام چلانا تھا. آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے شیس، میرے سے لغزش ہوئی، مجھے جنت سے اتارا گیا. وہ امت گناہ پر گناہ کرے گی، اللہ جنت میں داخل کرے گا. میرے سے لغزش ہوئی، مجھ سے لباس اتار دیا گیا. وہ گناہ پر گناہ کرے گی، رنگ برنگے ان کو لباس دیے جائیں گے. میرے سے لغزش ہوئی، مجھے اپنی بیوی ہوا سے جدا کر دیا گیا. ان کی راتیں گناہوں سے بری ہوں گی، پھر بھی بیویوں کے قریب ہوں گے. فرمایا مجھ سے لغزش ہوئی، میری توبہ قبول ہوتے ہوتے 40 سال بیت گئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس پر میں نے کلپ بنایا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا پہ بنا ڈالا یوٹیوب میں. یوٹیوب میں ڈالا ہوا ہے، سنو ذرا. واہ جی واہ، کیا نبی پاک صاف. اور الفاظ ظلمنا، الفاظ یار الفاظ پہ اصل تو 2 نمازیں پڑھ کے ولی ہے جی. کیا کسی ایک جگہ سچ بولو ماشاء اللہ جی، کیا تھوڑا سا حلال کمانا شروع ہو بات ہی ختم. ہم تو بہت بڑے محدث بن جاتے ہیں. ہائے ہائے، غور کرو ان الفاظوں پہ، غور کرو. فرمایا وہ امت ایسی امت ہوگی، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. بعض مرتبہ ان کے معافی کا انداز اللہ کو اتنا پسند آ جائے گا، ان کے گناہوں کو بھی اللہ نے کیا بنا دے گا. ان کے آگے بندو، ہم جس امت میں ہیں اپنی قدر جانیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ہم رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی. اس پر ایک واقعہ بزرگ نے بڑا اچھا لکھا ہے. فرمایا ایک شخص تھا، وہ سوا بناتا تھا. سوا جانتے ہو نا، یہ بوریاں نہیں ہوتی، بوری، وہ بڑا سا سوا ہوتا ہے جس سے بوریاں سیتے ہیں. وہ ایک بندہ تھا سوا بناتا تھا. اس کے دل میں یہ آیا یار میں جس جگہ رہتا ہوں یہاں پر زیادہ سے زیادہ 3-4 گاؤں ہیں، اور اس گاؤں میں زیادہ سے زیادہ 500 لوگ ہیں. تو میں نے اگر یہ سوئے بنا دیے، 500 سوئے بھی بن گئے، تو یہ تو ایک دفعہ گھر تک پہنچ گئے، تو پھر تو میری نوکری ختم، میری فیکٹری بند، میری دکان بند، مجھے کہاں سے ملے گا. انسان کبھی کبھی سوچتا ہے، ایسے سوچا بھی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا، فلانے علاقے میں میرا ایک بندہ وہ پریشان ہو گیا ہے، اس سے کہے کہ ایک بورا سوؤں کا دے دیا کر، تجھے میں پیسے دے دیا کروں گا. وہ چلا گیا اس کے پاس، اس کو کہا کہ یار مجھے نا سوؤں کا 1 بورا دے دیا کرو. حیران ہو گیا، لوگ تو 1 یا 2 یا 3 لیتے تھے، 1 بورا لے رہا ہے. 1 بورا مجھے سوؤں کا دے دیا کرو، میں تمہیں
यकमुश्त पैसे दे दिया करूंगा, हाँ बता दो कितने वक्त में एक बोरा बना दिया करोगे? उसने कहा महीने में। फरमाया ठीक है, महीने में ज़ाहिरी बात है इतना जदीद दौर ना था कि टक 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 बन जाए, चंद घंटों में बन जाए ना, वो मुशक्कतों का दौर था, हाथ से बनाना पड़ता था और भट्टियों में डालना पड़ता था लोहे को, मुश्किल जमाना था। वो एक महीने में तय हो गया, तय होने के बाद ये ले जाता था, यकमुश्त पैसे देता था, करते करते के बाद भी शैतान आ गया ना, यार ये लेके किधर जाता है, यार पीछा लगा नहीं। इंसान अल्लाह माफ़र बड़ा लालची सा है, वो खुदा के बंदे जो तेरे से ले रहा लेने दे, तुझे क्या पीछा कर रहा है? नहीं ये लेके कहाँ जा रहा है, किसको देता है? अगर मैं उसके साथ डायरेक्ट हो जाऊं, दरमियान का पैसा भी मुझे मिल जाएगा, है यही होना ना जी। ओ जी माल लेके दसो ना जी, माल लेके दसो ना, तुझे के लगे मालेगा थोड़ा कम हो रहा हो दो, नहीं जी नहीं, बराह रास्त ये जो लालच होती है ना, यहीं से तबाही होती है। टाइम ऊपर हो गया, सिर्फ ये वाक्य सुना के बात को खत्म करता हूं। ये पीछे चल पड़ा, ऐसा जमाना ना था कि गुंजान आबादी होती कि उसका पीछा करना आसान होता ना, चटियाल मैदान था, दरख्त हुआ करते थे, वो दरख्तों के आड़ में, झाड़ियों के आड़ में उसका पीछे करने लग गया। पीछे करते करते देखा यार ये कोई खाई में क्या है, नीचे कोई ओश है, दुनिया रहती है, इसने उसको दे दिया है। उसके पीछे जैसे उसके पीछे करीब उसके पास गया, देखा तो वो हर बोरा नीचे नहर में डाला करता था। इसने कहा तेरा मेरा मामला खत्म। ये तो एक राज था, छुपा निज़ाम था। हम अपनी ज़्यादातर नौकरियाँ इस तरह तबाह करते हैं, हम अपने ज़्यादातर गाहक इसी तरह तबाह करते हैं। वहाँ से दूसरी दुकान में आ जाए, वो जी एक कपड़ा नाल वाले, यार एक कपड़ा देना है, एक कपड़ा बेचना है, तू क्या बेचना है? वाह जी वाह, तू मछियाँ आप ही लाई अपनी फैक्ट्री है। यार किसी की इंसल्ट इस हद तक ना करो, किसी को इतना भी जलील ना करो। क्या हो गया? जो अल्लाह ने देना है वो देना है। खुदा की कसम, जो लुक्मा मुकद्दर में लिखा है पहाड़ की चोटी पर देगा, नहीं लिखा शहर के दामन में भूखा सुला के दिखाएगा। इस पर वाक्या सुनाया, घर के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को कैसे सुलाता है। कभी कहते हैं माँ रोटी दो, वो रोटी दे देती हो, जिसने कहा तो बच्चा बाहर होता है, दूसरा बच्चा करीब हो तो उसको दे देती है। फिर वो पहले मेरी मम्मा मैं पहले आप कैसी आधी मैंने लेना, करते नहीं करते? हमने भी किया, आपने भी किया, बचपन सब पे गुजरा बाबा, सबने किया। बड़े हो के कहते हैं मनीषा तारी जन तारी बच्चों करनी मनना, पुत्रा तू भी तो करना मनना सी ना, तू भी वही सी ना। क्या हो गया? मकाफात अमल आता है ना, पलट के पता लगता बाप किसे कहते हैं। बच्चा रो रहा हो ना, रात को तकिया उठा के दूसरे कमरे में घुस जाता है, जनानी में तू ही ले, तू ही संभाल इसमें। हमें बच्चा हंसता मुस्कुराता ही अच्छा लगता है, रोता वो बच्चा जनानी नहीं देने ना अपना पुत्र, हमें हंसता मुस्कुराता ही बच्चा अच्छा लगता है। क्या क्या बोलूं यार, माशरे में क्या कुछ नहीं हो रहा। आओ बाबा दीन के करीब हो जाओ, इस्लाम के करीब हो जाओ, कुरान के करीब हो जाओ। ये हमारी सोचें हैं, इतने घंटे ड्यूटी दूंगा इतना मिल जाएगा। कभी कभी अल्लाह देने लग जाता है ना, इंसान कहता है काश यार ये तरीका अगर मैं पहले शुरू कर देता। और कोई फिर तरीका शरीका नहीं, फैसला ही अल्लाह ने आज ही किया है देने का। हाँ, अल्लाह ने फैसला ही आज किया देने का। इस पर बेशुमार वाक़यात हैं, बेशुमार वाक़यात हैं, खुदा की कसम। मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा? पत्थर पर लाठी मारो, पत्थर टूटा, दूसरे पत्थर पर लाठी मारो, दूसरा, तीसरे पत्थर के अंदर कीड़ा, तो कीड़े के मुंह में सब्ज़ा। 3 पत्थरों में अगर कीड़े को पाल सकता है इंसान, तुझे तो शफुल मखलूकात कहा। क्या हो गया है तुझको? माँ के पेट में भी तो 9 महीने पाल के दिखाता है। खुदा की कसम, जो रब आज नहीं भूला वो कल भी नहीं भूलेगा। जिस रब ने आज तक खिलाया वो आइंदा भी खिलाएगा, खिलाएगा, खिलाएगा। मर्जी उसकी
کبھی وہ دشمن کے ہاتھ سے بھی کھلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کس کے ہاتھ سے کھلایا؟ کس کے گھر میں پالا؟ یہ قرآن کی باتیں ہیں، خدا کی قسم قرآن میں بہت کچھ لکھا ہے، عقل حیران ہو جائے گی۔ توکل پھر کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو بتاؤں گا توکل ہے کیا چیز، ویسے بتایا تو بہت دفعہ ہے، پھر بتا دوں گا تفصیلاً۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔